السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ لوگ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا۔ بھائی دیکھو، ایسا ہے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے باپ دادا اس دنیا میں آئے ہم سے پہلے، ہم نے ان کو اس دنیا سے جاتے دیکھا۔ ہمارے ہم عمر جو ہم سے کبھی کبھی تو ہم سے چھوٹے بھی اس دنیا سے پہلے چلے گئے، کبھی کبھی ہمارے ساتھ والے ہم سے پہلے چلے گئے، اور ہم سے آئے ہوئے پہلے بھی انسان ہم سے پہلے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں موت کا تذکرہ فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قربان میں اپنے رب کی ذات پر، قربان میں اپنے اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہیں موت بھی میں ہی دوں گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں، دنیا سے ایک نہ ایک دن ہمیں کوچ کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ موت کا سفر ایسا سفر ہے نا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اپنی ساری دولت کو دے کر بھی، ساری دولت کو دے کر ایک سانس بھی ادھار نہیں لے سکتا۔ ساری دنیا کی دولت اگر دے دے اور سوچے ایک سانس میں ادھار لے لوں، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں لے سکتا۔ موت انسان کے ٹھکانے کو بدل دیتی ہے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ آج ہم دنیا کے اوپر ہیں، اوپر چل رہے ہیں، نہ مجھے معلوم ہے، نہ آپ کو معلوم ہے آپ کو، نہ مجھ کو معلوم ہے۔ آج میں دنیا کے اوپر ہوں، ہو سکتا ہو کچھ ہی دیر بعد، کچھ ہی گھنٹوں بعد میں زمین کے نیچے ہو جاؤں گا۔ یہ میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے۔ بہرحال مطلب میرا جو کہنے کا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ انسان دنیا کے اندر بہت سارے سفر کرتا ہے، کچھ سفر وہ کینسل بھی کر دیتا ہے۔ مثلا کہ میں نے ایک ٹکٹ نکالا احمد آباد سے لکھنؤ، یا پٹنہ سے ممبئی، یا پھر ممبئی سے دلی۔ میں نے کہیں کا بھی ٹکٹ نکالا، ٹکٹ میرا کنفرم ہے، میرا جانا سفر میں طے تھا، مگر کچھ مشکلیں آ گئیں، کچھ پریشانیاں آ گئیں، وہ سفر میں نے رد کر دیا۔ میں نے کہا بھائی ایسا ہے، میرا بزنس ہے، میں نہیں جاؤں گا، ایسا ویسا، یا میرے گھر کے اندر شادی ہے، یا میری طبیعت خراب ہے، یا کچھ بھی ایسا معاملہ آتا ہے، اس سفر کو ہم کینسل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری مرضی ہے، ٹکٹ ہمارا کنفرم تھا، جانا ہمارا طے تھا، مگر وہ سفر ہم نے چھوڑ دیا۔ پلین کا سفر تھا، ہم نے چھوڑ دیا، ہم نہیں گئے۔ مگر موت کا سفر یار انسان چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ بڑا خطرناک سفر ہے یار، بڑا خطرناک ہے۔ چاہے جتنا بھی اس سے پیچھا چھڑائیں، چاہے جتنا بھی، بھائی صاحب مرنا تو ہے، یہ طے ہے، موت طے ہے۔ کیوں نہ یار مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ وقت حالات بہت برے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان حالات میں بھی ہم اپنے اللہ سے دوری رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں اور مشکلوں میں ڈال دے۔ رب ہے، ناراض ہو گیا ہے، مسلمانوں منا لو، اس کی بارگاہ میں تو جانا ہی ہے، یہ کنفرم ہے۔ وہ ٹکٹ رد نہیں ہوتا، وہاں کا ٹکٹ جو ہے رد نہیں ہوگا۔ تم لاکھ کوشش کر لو گے کہ میں رب کی بارگاہ میں جانا کینسل کر دوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو راضی کر لو۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا نا تو موت جو ہے نا، جو سکرات کے عالم ہوتے ہیں، جب انسان
کی روح جب اس کے بدن سے نکلتی ہے تو کچھ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا. ہاں اتنا رب تعالیٰ رحم و کرم کر دے گا کہ اگر اعمال اچھے ہوں گے، مثلاً کہ نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کی ہوگی. حالانکہ آج کل مسلمان یہ سب کرتے نہیں ہیں، ان کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے. مسلمان سوچتے ہیں یہ سب کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ سب کرنے سے کیا ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں تو یہ جہاں تک میں اپنے علم کی میں بات کر رہا ہوں، میں بڑے بڑے علماؤں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. ان کے قدموں کی دھول میں اپنے ماتھے پہ سجانا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہوں. میں جہاں تک اپنے علم کے تعلق سے بات کرتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، ماں باپ کا ادب اور ان لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، قبر میں یہی سب کام آنے والا ہے. باقی تو آپ امید نہ رکھیں. نماز چھوڑ کر آپ سوچیں اللہ بخشش فرما دے گا. خیر وہ رحیم ہے، کریم ہے، بخش بھی سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن قانون کا جو تقاضا ہے، جو فطرت قانون ہے، قانون کی فطرت جو ہے وہ تو اسی طرف اشارہ کرتا ہے. جو قانون ہے وہ تو اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھلائی کر کے آئے گا قبر میں تو اچھا سلوک کیا جائے گا تیرے ساتھ، اور اگر برائی کر کے آئے گا، سمجھ رہے ہو نا، اور اگر برائی کر کے جاؤ گے، میں ہوں چاہے آپ ہو، کوئی بھی ہو، بخشش نہیں ہے. اس لیے قبر میں جانے سے پہلے اعمال کو سنوارو، اعمال کو اچھے بنانے کی کوشش کرو. میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میرے بھی عمل کو سنوار دے، اور اپنے پیارے محبوب کے صدقے تو فی الحال ہم تمام مومن مسلمان بھائیوں کے عمل کو سنوار دے. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تیرے سوا کوئی جو ہے ہمارا مالک حقیقی نہیں. ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اے اللہ ہمارے لیے ہماری موت کو آسان فرما دے. پروردگار ہمارے لیے قبر کے سوال و جواب کو آسان فرما دے. اے اللہ مسلمان عبادت نہیں کرتا، پروردگار عالم مسلمانوں کو عبادت کرنے کا جو ہے سلیقہ عطا فرما دے، اور مسلمانوں کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. بس میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے جیسا کہ جھکنے کا حق ہے. السلام علیکم.